بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہر بغداد میں ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا کام نال سازی تھا۔ نال وہ چیز ہوتی ہے جو گھوڑوں کے ٹانگوں میں لگایا جاتا ہے۔ وہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑوں کے سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال کو رکھتا اور آگ میں اسے کسی اوزار کے ذریعے نہیں پکڑتا، بلکہ اس تپتے ہوئے نال کو اپنے ہاتھوں سے نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کی شکل تجویز کرتا۔ لوگ اسے دیکھ کر اسے دیوانہ بھی کہتے اور حیران بھی ہوتے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس کسی دوسرے شہر کا آدمی آیا۔ جب اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو اس شخص نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ اس کا ہاتھ آگ کو برداشت کر لیتا ہے اور اسے کسی اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور بات ہے۔ اس نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ اس نوجوان نے کہا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے اور وہ دونوں مر گئے، اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ زندگی کیسے گزارے۔ آخرکار نہایت غمزدہ اور پریشانی کی عالم میں وہ باہر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا، کیا مجھے ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے پانی لا کر اس لڑکی کو دیا۔ اس لڑکی نے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس لڑکی سے اس طرح اکیلے پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا ہوا سارا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو میرے گھر آنا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہارے پسند کا کھانا کھلاؤں گا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے ہر طرح کے کھانے تیار کیے۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کو کنڈی لگائی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ نہایت آسان موقع تھا جو میری دسترس میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی کنڈی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ میں بہت مایوس، قریب المرگ اور اس دنیا سے جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا، اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ اس نوجوان نے کہا، میرے سر پر بھوت سوار تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ ایسا موقع مجھے دوبارہ کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے کہا، میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اس حالت میں زندہ بھی رہوں تو مردوں کی طرح ہو جاؤں گی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی اور دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر عجیب ہی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔
لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور آج سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ کو حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ کو حرام کر دے۔ نوجوان نے کہا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میں اپنی دکان پر کام کر رہا تھا اور میں نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے گرم لوہا پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آ گئی۔ تب سے لے کے اب تک میں اس دہکتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا بلکہ اس میں سے جو چاہوں بغیر کسی ڈر کے میں نکال لیتا ہوں۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔